فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قال في المقام الآخر وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين بعد حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا احسان کہ ہم جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم اس کے گھر کے اندر جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اس نعمت پر، اس دن کے تحفے پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے اس دن کے صدقے یہ دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ہمیں اس دن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فانی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ یہ دن ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے ضمن کے اندر آج میں کچھ گفتگو، جو وقت ہے انشاءاللہ تعالی اس وقت کے اندر کچھ گفتگو میں آپ سے کروں گا۔ یہ میری گود کے اندر جو کتاب ہے، یہ ہمارے استاذ گرامی مفتی اظہر محمود اظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی یہ کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ پاک کی عظمت کو اور آپ کے عقائد کو آپ نے بیان فرمایا بہت مدلل انداز کے اندر، بہت ہی اچھے انداز کے اندر حضور علیہ السلام کے صحابہ کے عقائد کو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے شان صحابہ اور صحیح العقیدہ مسلمان۔ میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، علماء حقہ ہیں، انہوں نے جو خدمتیں کی ہیں، ہم اگر پوری زندگی کوئی نیا کام نہ بھی کریں، ان کے کام کو آگے نشر کرتے رہیں، ان کے کام کی تشریح کرتے رہیں، توضیح کرتے رہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ بہت کچھ ذخیرہ الحمدللہ تعالی، بہت بڑا ذخیرہ الحمدللہ تعالی علیہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے، اور ہمارے پاس تقریر اور تحریر کی صورت کے اندر وہ ذخیرہ موجود ہے۔ بس ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جو موجودہ زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور وہ جو کام ہے آنے والی نسلوں تک ہم منتقل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن پاک کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کو معیار ایمان قرار دیا ہے۔ صحابہ پاک معیار ایمان ہیں،
سٹینڈرڈ ہیں، جو ایمان انہوں نے رکھا، جس طرح ایمان انہوں نے رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اس طرح ایمان لاؤ، اس طرح ایمان رکھو تو تم کامیاب ہو، تم ہدایت کے اوپر ہو، تم روشن راہ کے اوپر ہو، تم ستھرے راستے کے اوپر ہو۔ تو جو بندہ ان کے متعلق بدگمانی کرتا ہے اور ان کے متعلق الٹی سیدھی گفتگو کرتا ہے، ان کی شان کو کم کرتا ہے، تو وہ اپنے معیار ایمان کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتا ہے، اس بندے کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ پاک کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے معیار ایمان قرار دیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مفلحون قرار دیا، راشدون قرار دیا، حزب اللہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے ساتھ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ جب کفار کو کہا گیا، مشرکین کو کہا گیا، کفار مکہ کو کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ جو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، ایمان لاؤ، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، آگے سے کہنے لگے کیا ہم نعوذ باللہ ان نادان اور بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نادان نہیں ہیں، وہ بے وقوف نہیں ہیں، بے وقوف تم ہو لیکن تم لوگ جانتے نہیں ہو۔ تو پتہ چلا صحابہ پاک کے اوپر طنز کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مشرک ہوتے ہیں۔ صحابہ پاک کے اوپر طنز کرنا مشرکین کا رویہ تھا، صحابہ پاک کے اوپر طنز کرنا منافقین کا رویہ تھا، کفار کا رویہ تھا۔ آج بھی اس زمانے کے اندر تمہیں کوئی صحابہ پاک کی ذات اقدس کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آئے تو سمجھو یہ اس راہ کے اوپر ہے۔ امت مسلمہ کا جو راستہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کی عزت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے پیار کرتے ہیں اور تمام صحابہ کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں، کل صحابہ کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کل صحابہ کو۔ اب دوستو سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو مشرکین نے، منافقین نے بے وقوف قرار دیا، نادان قرار دیا۔ ان کو نادان کیوں کہا گیا؟ کیا وہ نمازیں پڑھتے تھے اس وجہ سے؟ کیا وہ روزے رکھتے تھے اس وجہ سے؟ حج بیت اللہ کرتے تھے اس وجہ سے؟ دیگر خیرات کے کام کرتے تھے اس وجہ سے؟ نہیں، بالکل اس وجہ سے وہ ان کو بے وقوف نہیں کہتے تھے، نادان نہیں کہتے تھے۔ یہ سارے کام وہ خود کرتے تھے۔ کعبہ شریف کے اندر جو حج کرنے والے آتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے، حرم پاک کی صفائی کرتے تھے، مکہ شہر کے اندر سبیلیں لگائی ہوئی تھیں، کنویں کھدوائے ہوئے تھے، کس کے لیے؟ آنے والے مسافروں کے لیے۔ یہ ساری خدمتیں تو وہ خود بھی کرتے تھے۔ تو ان وجوہات کی بنا کے اوپر انہوں نے صحابہ پاک کو یہ لفظ ادا نہیں کیے۔ یہ لفظ ادا کیا کس وجہ سے ادا کیا؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ والہانہ عشق رکھتے تھے، والہانہ محبت رکھتے تھے۔ اور محبت کا، ان کی محبت کا انداز کیا تھا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے بال مبارک کٹواتے تو صحابہ پاک کیا کرتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بال مبارک زمین کے اوپر نہ گرنے دیتے، ہاتھوں میں رکھ لیتے، پھر ان کو گھروں کے اندر رکھتے، ان سے برکت حاصل کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے، آپ کا پانی نیچے نہ گرنے دیتے، نیچے ہاتھ رکھتے، ان کو اپنے چہروں کے اوپر مال لیتے۔ جس صحابی کو پانی نصیب نہ ہوتا وہ اپنے دوسرے صحابی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتا تاکہ تو نے جو پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو مبارک کا لیا اس کی تراوٹ مجھے مل جائے۔ جب مل جاتی اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوک مبارک نیچے نہ گرنے دیتے، ان کو ہاتھوں کے اوپر مل لیتے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشاب مبارک بھی صحابیات پی گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو حضور نے خون دیا کہ فلاں جگہ کے اوپر جا کر زمین میں دفن کراؤ، انہوں نے کیا کیا کہ وہ خون مبارک پی گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا میرے ذرات جس جسم کے اندر داخل ہو گئے ہیں اس جسم کو آگ کبھی بھی نہیں چھو سکتی۔ تو ان وجوہات کی بنا پر یاد رکھیں صحابہ پاک کو وہ لوگ یہ لفظ استعمال کرتے تھے، صفحاء کہتے تھے، ان وجوہات کی بنا کے اوپر۔ تو دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پاک کو اللہ تعالیٰ نے معیار ایمان قرار دیا، لہذا جس راستے کے اوپر وہ چلے، جو عقیدہ انہوں نے رکھا حضور کی ذات اقدس سے، وہی عقیدہ ہم رکھیں گے تو دنیا اور آخرت کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اگر اسے ایک انچ
ایک بال کے برابر بھی ہم دائیں بائیں گئے تو کیا ہوگا؟ خسران ہے، نقصان ہے، دنیا کا آخرت کا۔ اب آؤ میں آپ کو سناتا ہوں، چونکہ وقت جو باقی بچ کے انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو مختصر میں آپ کو صحابہ پاک کے مختصر عقائد آپ کو بتاتا ہوں۔ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں میری ساری گفتگو اپنے استاد جی کی جو کتاب ہے شان صحابہ اور صحیح العقیدہ مسلمان، یہ ساری آج کی جو میری گفتگو ہے یہ ان کی وضاحت ہے، اس کی وضاحت ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم مسجد کے اندر اپنی جو ہماری مسجد ہے اس کے اندر ہم درس دیتے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ایک دوسری نشست اسی کتاب کے اوپر انشاءاللہ تعالی دوسری نشست بھی کریں گے، گویا کہ بعد میں جو گفتگو کریں گے یہ آج کی جو ہماری گفتگو یہ پہلا حصہ ہے۔ امام فخر الدین رازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انگوٹھی دی اور فرمایا نقاش کے پاس جاؤ، جو نقشے بناتے ہیں، جو انگوٹھی کے اوپر لکھائی کرنے والے جو لوگ ہیں، لکھائی چھلائی کرنے، ان کے پاس جائیں اور اس انگوٹھی کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا کر آ جائیں۔ حضرت صدیق اکبر گئے، جا کر ان کو انگوٹھی دی اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اسی طرح، جو حکم دیا تھا اسی طرح کہا کہ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ یہ بھی لکھیں اور ساتھ لکھ دیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ اب جس وقت وہ نقاش نے لکھائی کر دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس آئے، انگوٹھی دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو جب انگوٹھی دی تو اس انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے دیکھا، فرمایا ابو بکر میں نے تجھے کہا تھا، میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس انگوٹھی کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے، تو نے محمد الرسول اللہ بھی لکھوایا اور ابو بکر صدیق بھی لکھوایا، یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے رسول میں سچ بات کہتا ہوں، میں نے نقاش کو صرف یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لکھیں، ابو بکر صدیق میں نے نہیں لکھوائے۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو یار غار ہیں حضرت صدیق اکبر، یہ گفتگو ہو رہی تھی، جبریل امین تشریف لائے، آ کر کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ کے رسول اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو بکر صدیق نے یہ نام نہیں لکھوایا، اپنا نام نہیں لکھوایا، یہ نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے لکھوایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ صدیق اکبر نے آپ کے نام کو خدا کے نام سے جدا نہ کرنا چاہا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو اسم مبارک ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا، جدا کرنا گوارا نہیں کیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ابو بکر صدیق کا نام آپ کے نام کے ساتھ جوڑنا گوارا کر لیا اور اگلے دے گوارا نہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کا جو اسم مبارک ہے وہ ابو بکر صدیق کے نام سے جدا رہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق نے آپ کے حکم کے مطابق اپنا نام لکھوایا ہے، آپ کا نام اللہ کا نام لکھوایا اور ساتھ آپ کا نام لکھوایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ابو بکر صدیق کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ذات مصطفیٰ جدا ہو خدا سے، تو اللہ کی ذات اقدس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ذات ابو بکر جدا ہو ذات مصطفیٰ سے۔ تو اس سے آپ کو عقیدہ کیا ملتا ہے؟ آپ کو عقیدہ یہ ملتا ہے کہ اگر توحید کو رسالت سے جدا کر دیا جائے تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ اگر آپ توحید کو الگ رکھیں گے، رسالت کو الگ رکھیں گے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ ذات خدا ذات مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے، نام مصطفیٰ ذکر خدا سے جدا نہیں ہے، جڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہماری جو توحید ہے وہ توحید کیا ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے تصدق سے نبی پاک محمد مصطفیٰ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے ہمیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، ہم نے یقین کیا، ہم نے ایمان لایا، ہم نے کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ نے سچ فرمایا، ہم اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پہلے ذات مصطفیٰ کے اوپر ایمان رکھا، ذات مصطفیٰ کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں مل گئی، اللہ تعالیٰ کے دربار تک ہمیں ذات مصطفیٰ نے پہنچا دی۔ تو عقیدہ کیا رکھنا ہے آپ نے؟ عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ ذات مصطفیٰ ذات خدا سے جدا نہیں اور ذات خدا ذات مصطفیٰ سے جدا نہیں، اور جس طرح ذات خدا ذات مصطفیٰ سے جدا نہیں، اسی طرح حضور محمد مصطفیٰ کے جو صحابہ ہیں وہ حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس سے جدا نہیں۔ اسی طرح طبرانی شریف کے اندر آتا ہے اور مدارج النبوہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے
کہ جنگ یرموک کا موقع تھا، اس کو یرموک بھی کہتے ہیں اور جنگ یرموک، دونوں طرح یہ ٹھیک ہے، جس طرح ادا کر لیا جائے دونوں لفظ ٹھیک ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ٹوپی گم ہو گئی، اور اس روایت کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے، آپ کی ٹوپی گم ہو گئی۔ تو اب دیکھیں نا، جو میدان جنگ ہوتا ہے وہاں پر تو افراتفری ہوتی ہے، وہاں پر تو ایک سیکنڈ کا موقع بھی نہیں ہوتا کہ بندہ دائیں بائیں دیکھے، وہاں پر تو توجہ ہوتی ہے صرف دشمن کے مد مقابل، دشمن کے وار کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس طرف سے حملہ کرے گا، میں نے کس طرح دفاع کرنا ہے، وہاں پر تو انسان کو اس طرف توجہ ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ٹوپی گر گئی، نیچے گر گئی، تو آپ نے اپنے صحابہ کو کہا، دوستوں کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ میری ٹوپی مجھے پکڑا دیں۔ تو انہوں نے کچھ دیر کی ہوگی تو آپ نے سختی سے کہا کہ جلدی کریں میری ٹوپی، آپ کی مکمل توجہ اس طرف ہو گئی۔ اب انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ تو مطلب سخت حکم ہے، لہٰذا وہ آئے ٹوپی دے دی، آپ نے ٹوپی سر کے اوپر رکھ لیے، ٹوپی سر کے اوپر رکھ لیے۔ اب جس وقت جنگ ختم ہو گئی تو آپ کے جو ساتھی تھے، آپ کے ساتھی پوچھنے لگے کیا بات ہے، ایک ٹوپی ہے، عام ٹوپی ہے، کپڑے کی ٹوپی ہے، اور اتنا سخت محاذ تھا، آپ کی کوشش تو یہ ہوتی کہ اس محاذ کی طرف توجہ دیتے، آپ کی ٹوپی کی طرف آپ کی توجہ کیوں گئی ہے؟ فرما ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، واقعی ایک ٹوپی ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ اس ٹوپی کے اندر ہے کیا۔ فرما کیا ہے؟ فرما اس ٹوپی کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے منہ مبارک، آپ کے بال مبارک میں نے سلوائے ہوئے ہیں۔ اس ٹوپی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک ہیں، ان بالوں کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے دشمن کے اوپر فتح عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، تبرک بآثار الصالحین، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے، آپ کے صحابہ کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے ہم بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ان کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے، بال کی نسبت ہو جائے، اس بندے کی طرف منسوب ہے، کوئی کپڑا ہے، کوئی مٹی ہے، کوئی مکان ہے، کوئی چیز بھی ہے، اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ برکت رکھ دیتے ہیں، زندگی کے اندر بھی، زندگی کے بعد بھی۔ جس زمین کے اوپر بیٹھتے ہیں، زمین کے جس حصے کے اوپر وہ ٹیک لگاتے ہیں، زمین کے جس حصے کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین کے اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں رکھ دیتا ہے۔ اور یہ عقیدہ ہمیں کہاں سے ملا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے ملا ہے، جس طرح یہ روایت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں یقین سے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے پہلے میری ذات اقدس کے اوپر سلام پڑھا کرتا تھا، میں سے آج بھی جانتا ہوں۔ مدینہ پاک کے اندر حضور تشریف فرمائے، جابر بن سمرہ حضور کے صحابی ہیں، ان کو حضور نے فرمایا، یا دیگر مجالس کے اندر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا مکہ کے اندر اعلان نبوت سے پہلے ایک پتھر تھا، وہ پتھر میری ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، فرماتے میں پتھر کو آج بھی جانتا ہوں۔ اب اس کی شرح کے اندر محدثین کے مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک حجر اسود ہے، یعنی حجر اسود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ پتھر ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ کے گھر مبارک کے اندر ایک پتھر تھا، یعنی آپ کی جو دیوار ہے نا گھر کی، اس دیوار مبارک کے اندر نصب شدہ ایک پتھر ہے، اور وہ پتھر کیا تھا؟ اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تکیہ لگایا کرتے تھے، ٹیک لگایا کرتے تھے، اور اس پتھر کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کونی مبارک کا نشان بھی موجود ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام زقاق المرفق، یعنی کونی والی گلی پڑ گیا تھا، کیونکہ اس گلی کے اندر، جس گلی کے اندر مکان تھا حضرت ام المؤمنین کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو گھر مبارک تھا، تو وہاں پر کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگاتے تھے تو کونی مبارک کا نشان پڑ گیا تھا، تو کونی والی گلی یعنی زقاق المرفق، کونی والی گلی اس کا نام مشہور ہو گیا تھا۔ اور نسیم الریاض کے اندر بھی موجود ہے، اور ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی جو شفا شریف کی شرح کی ہے اس کے اندر آپ لکھتے ہیں والناس یتبرکون بہ الآن، فرماتے ہیں آج تک لوگ اس پتھر سے برکت حاصل کرتے ہیں،
اور کہتے ہیں یہی وہ پتھر ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ اب دیکھیں نا، اس بات کے اوپر غور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ ٹیک لگاتے تھے تو آپ کی جو کونی مبارک تھی، کونی مبارک کا نشان پڑ گیا تھا۔ تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، ملا علی قاری صاحب لکھتے ہیں، اسی طریقے سے علامہ خفاجی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں آج کے دن تک لوگ اس پتھر سے کیا کرتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کونی مبارک کا نشان اس پتھر کے اوپر ہے، اس وجہ سے کیا کرتے ہیں، اس پتھر سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اور آگے بھی گفتگو ہے، محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھی ہے، بہرحال چونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں گفتگو کو اب اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا، چونکہ جو وقت ہمارا باقی ہے اس وقت کے اندر ہماری گفتگو مکمل ہو جائے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیٹی ہیں۔ آپ نے ایک جبہ نکالا، جبہ پہننے کا، کپڑے کا ایک جبہ نکالا اور فرماتی ہے یہ جبہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدس کا ہے۔ یہ جو جبہ میرے ہاتھ کے اندر ہے، کہتی ہیں کس کا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ کی ذات مقدس کا ہے۔ اور فرماتی ہیں یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس تھا، اور جب وہ دنیا سے گزر گئیں تو میں نے لے لیا، ان کی وفات کے بعد یہ جبہ میں نے لے لیا۔ اس جبے کو حضور پہنا کرتے تھے، پس ہم اسے دھوتے ہیں اور دھو کر کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو پانی ہوتا ہے اس سے نکلتا ہے، اس پانی کو محفوظ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ بیماروں کو دیتے ہیں اور بیماروں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس شفا عطا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا جبہ مبارک ان کو دھویا جاتا ہے، اس سے جو پانی نکلتے وہ پانی پلایا جاتا ہے مریضوں کو، اللہ تعالیٰ اس کو مرض سے شفا عطا فرماتے تھے۔ اور یہاں پر نحنوں کے الفاظ ہے، یعنی ہم سے، یعنی کل صحابہ پاک کا یہ نظریہ اور کل صحابہ پاک کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے برکت رکھی، اور برکت بھی کیسی برکت رکھتی ہے، کیسی برکت رکھی، کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی مریض آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ بس اس کا پانی نکالتے ہیں، پانی نکال کے مریض کو پلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرما دیتا ہے، شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اب آخری روایت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی میں پڑھ کے بس اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس اس طرح ہوا، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ کے پاس اس طرح ہوا کہ قحط سالی کا زمانہ تھا، تو اس قحط سالی کے زمانے کے اندر اس طرح ہوا کہ بارش نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی تو کیا ہوا کہ لوگ آپ کے پاس آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ کے پاس آئے، اور حضور کے صحابہ جب آپ کے پاس آئے تو آ کر کہنے لگے اے امی جی بارش نہیں ہوئی ہے، ام المؤمنین بارش نہیں ہے۔ اب دیکھیں وہ بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، پوری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے، حضور کی مجلس اختیار کی ہے، کیا کرتے حضور علیہ السلام نے ان کو توحید کا درس دیا تھا، کیا کرتے مسجد کے اندر کھڑے ہوتے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا کرتے، لیکن کیا کیا، ام المؤمنین کے پاس چلے گئے، پتہ چلا مشکل وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی طرف سفر کرنا، ان سے اپنی فریاد کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پاک کی سنت ہے۔ ان کے پاس گئے، امی جی بارش نہیں، آپ کچھ کریں۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا، انظروا الی قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمانے لگیں آپ اس طرح کریں، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر شریف کے پاس جائیں، قبر کے پاس جائیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہاں پر جا کر دعا کریں، یہ بھی نہیں کہا، کیا کہا، فرمایا جو آپ کا جو گنبد شریف ہے اس کے اوپر جو، یعنی جس مکان کے اندر اجرے کے اندر، جس اجرے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہے، وہاں کی جو چھت ہے اس چھت سے اس طرح کریں کھڑکی نکالیں۔ اب کھڑکی نکالی گئی، آج بھی گنبد خضرا کے اندر اس کھڑکی کا نشان اوپر موجود ہے، وہ چھوٹی سی ایک کھڑکی ہے نکلی ہوئی ونڈو، فرماتے ہیں نکالیں۔ جب نکالا وہ گئے صحابہ پاک، سوراخ کیا، ایک چھوٹی سی کھڑکی نکالی چھت سے، تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ بارش عطا فرمائی، اتنی زیادہ بارش عطا فرمائی، یہ روایت سنن دارمی کے اندر بھی ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی ہے، کہ اس یعنی جانور اس طرح وہ اتنے موٹے ہو گئے، اتنے تازے ہو گئے کہ گویا کہ چربی سے پھٹنے لگے، اس لیے اس سال کا نام عام الفتق یعنی پھٹنے والا سال پڑ گیا تھا۔ دوستو یہاں سے آپ کو کچھ بات سمجھ آئی ہے کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، حضور کی ذات اقدس کے ساتھ رہے ہیں، توحید کا درس لیا ہے، اب کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہے ان سے سبق پڑھنے والے کیا کرتے ہیں، ام المؤمنین کے پاس جاتے ہیں، اور وہ کیا فرماتی ہیں، وہ یہ نہیں فرماتی کہ اللہ سے دعا کرو، کیا تم نے سیکھا نہیں حضور کی ذات اقدس سے کہ مشکل وقت کے اندر کیا کیا جاتا ہے، اللہ کی ذات اقدس سے رجوع کیا جاتا ہے،
پھر انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے نہ میں کچھ نوافل بتائیں نہ کچھ وظیفہ بتایا، یہ ایک طریقہ ہے بس جا کر کھڑکی کھول دیں۔ محدث دہلوی صاحب نے اس کی شرح کے اندر لکھا ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت آسمان اور قبر رسول کے درمیان کوئی حجاب نہ رہا، آسمان اور قبر رسول جس وقت آمنے سامنے ہو گئے، فرماتے آسمان برسنا شروع ہو گئے، اور کیسا برسا، ایسا برسا کہ اتنی زیادہ بارش ہوئی، اتنی زیادہ خوراک ہوئی، اتنی زیادہ فصلیں ہوئیں، اتنے زیادہ جانور اپنی پھر خوراک چرنے لگے، لوگوں کو سہولت میسر آ گئی، لوگوں کے کھانے کے انبار، رزق کے انبار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور لوگ موٹے ہو گئے، مضبوط ہو گئے، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو گئی، ان کے جسم مضبوط ہو گئے، چربی سے پھٹنے لگے۔ فرمایا اس نسبت سے عام الفتح اس کا نام پھٹنے والا سال ہم نے رکھ دیا تھا۔ اس سے کیا عقیدہ ملتا ہے؟ اس سے یہی عقیدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب جو بندے ہوتے ہیں، نیک جو بندے ہوتے ہیں، مشکلات کے وقت ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور جو بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک سے بھی امت مصطفیٰ کو فیض نصیب فرماتا ہے۔ اب آخری ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، صرف 5 منٹ باقی رہ گئے، ام المؤمنین کا ہی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اسی طریقے سے امام قرطبی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مستدرک کے اندر اس روایت کو نقل کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہو گئی تو آپ جانتے ہیں نا کہ صحابہ پاک کے اندر اختلاف ہوا تھا کہ حضور کو کہاں پر دفن کریں، جنت المالا کے اندر دفن کریں، جنت البقیع کے اندر دفن کریں، کہاں پر دفن کریں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سنا تھا کہ اللہ کے نبی جہاں پر وفات ہوتی اسی جگہ دفن کیے جاتے ہیں، دائیں بائیں نہیں لے کر جایا جاتا۔ تو حضور علیہ السلام کی وفات مبارک حجرہ عائشہ کے اندر ہوئی، اس روم کے اندر ہوئی، حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو اسی جگہ کے اوپر آپ کو دفن کیا گیا۔ تو حضرت ام المؤمنین کا تو وہ گھر تھا، تو اب دیکھیں نا جو خواتین ہوتی ہیں گھر کے اندر ان کا لباس اور طرح ہوتا ہے، باہر جاتے ہیں وہ اور طرح ہوتا ہے، یعنی اپنے گھر کے جو محرم افراد سامنے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک کیا ہوتا ہے کہ پردہ ہوتا ہے، ان سے بھی ایک پردہ ہوتا ہے۔ تو گھر کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں تو پردہ تو اسی طرح کرتی ہیں جس طرح گھر کے مردوں سے کیا جاتا ہے، پھر باہر جاتی ہیں تو پھر زیادہ اہتمام ہوتا ہے، پھر باقی چادروں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دفن ہوتے تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا جس گھر کے اندر جو کپڑے اور جو دوپٹہ وغیرہ تو اسی کے ساتھ آپ چلی جاتی۔ پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے، پھر بھی آپ اسی طرح آ جاتی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا زیادہ جس طرح آپ اہتمام کرتی ہیں تو آپ اہتمام کیوں نہیں اس طرح کرتی؟ فرماتی ہیں کہ دیکھیں ایک میرے شوہر ہیں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مقدس ہے، اور دوسرے ابوبکر صدیق ہیں میرے والد صاحب ہیں۔ اب والد سے اور شوہر سے کیا پردہ ہوتا ہے اور کیا اہتمام ہوتا ہے؟ تو جتنا والد اور شوہر کے سامنے ہوتا ہے اتنا میں کرتی ہوں، زیادہ کے اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میں سارا آپ کو خلاصہ سمجھاتا ہوں۔ اب پھر ابوبکر صدیق کے بعد پھر حضور کے ساتھ دفن ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مقدس۔ آپ نے کیا کیا پھر؟ جس وقت حضرت عمر دفن ہو گئے اب بھی قبر کے اوپر حاضری دیتی تھیں، لیکن پورے مکمل جس طرح بندہ باہر جاتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے اور غیر جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پورا وہ جو دوپٹے ہوتے ہیں اور پورا اہتمام کر کے جاتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا اب کیا معاملہ ہے؟ فرمایا پہلے تھے صرف میرے شوہر اور میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق، اب آ گئے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مقدسہ بھی۔ تو فرماتے عمر کے حیا کی وجہ سے میں اتنا زیادہ اہتمام کر کے جاتی ہوں، عمر کے حیا کی وجہ سے۔ تو آج دیکھیں نا کوئی شخص آپ کو کہے بندہ مرتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے، کیا اگر یہ صحابہ پاک کا عقیدہ ہوتا یا صحابیات عظام کا عقیدہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی؟ تو یہ دوپٹے کرنا اور اتنا زیادہ اہتمام کرنا اور اتنے زیادہ پردے کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، وہ اپنا عقیدہ آپ کو سمجھاتی ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ بھی، میرے باپ ابو بکر بھی، میرے حضرت سیدنا عمر فاروق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، اور سارے انبیاء اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے انہیں رزق بھی ملتا ہے اور اذان اور اقامت کے ساتھ اپنی اپنی قبروں کے اندر نمازیں بھی ادا فرماتے رہے۔ تو یہاں سے آپ کو عقیدہ کیا ملا؟ حیات النبی کا عقیدہ ملا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اپنی اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں اور اپنے اپنے درجے کے مطابق باقی لوگ بھی اپنے قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ تم درود و سلام پڑھتے ہو، تمہارا آنا دیکھتے ہیں، تم جو کچھ پڑھتے ہو ان کو پہنچتا ہے، تم ایصال ثواب کرتے ہو، جبریل امین نور کے طباقوں کے اندر رکھ کر ان کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو مار کے مٹی میں مل جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، نہیں، یہ بات نہیں۔ بس انتقال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس جہان سے بندہ دوسرے جہان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، اس جہان کو بندہ چھوڑ دیتا ہے، دار الحزن کو چھوڑ دیتا ہے، دار السرور کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مرقات شریف کے اندر آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں موت کیا ہے؟ فرماتے ہیں موت دنیا سے
جان چھوٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو جانا، یعنی موت وہ ٹکڑا ہے جو بندے کو اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ملا دیتی ہے۔ تو دوستو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے عقائد۔ تو میں آپ کو شروع کے اندر جو آیت میں نے پڑھی تھی تو میں نے کیا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح یہ لوگ ایمان لائیں حضور کے صحابہ، اس طرح تم ایمان لاؤ۔